آج ہم فرعون کی بات کریں گے، لیکن ایجپٹ والے فرعون کی نہیں۔ آج ہم اس فرعون کی بات کریں گے جو ہمارے گھروں میں رہتا ہے، کبھی باپ کے شیپ میں، کبھی شوہر کے شیپ میں، کبھی بھائی کے شیپ میں، کبھی پیرنٹ کی ایکسپیکٹیشنز میں، اور کبھی ہمارے اپنے ایگو میں۔ کیونکہ قرآن صرف پرانی قوموں کی سٹوریز نہیں سناتا، قرآن انسان کو اس کا ریفلیکشن دکھاتا ہے۔ آج ہر دوسرا انسان کنٹرول چاہتا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، بیوی ایموشنلی مینیپولیٹ کرتی ہے، فیملی سسٹم عزت کے نام پر انسان کی آئیڈینٹی کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے ڈینجرس لائن جو ہماری سوسائٹی میں چلتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ سینٹرز بہت سے لوگوں کا رب بن چکا ہے۔ ڈسیشنز اللہ رب العالمین کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے لیے جاتے ہیں۔ شادیاں لوگوں کے لیے، کریئرز لوگوں کے لیے، لائف سٹائل لوگوں کے لیے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹریسڈ کیوں ہیں۔ اور فرعون کا اصل پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس پاور تھی، پرابلم یہ تھی کہ اس نے اپنی پاور کو گاڈ کمپلیکس بنا دیا۔ فقالا انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور آج کوئی اوپنلی یہ نہیں کہتا کہ میں رب ہوں، مگر بیہیویئر میں بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ بس میری بات ماننی ہے، بنا سمجھے بنا سنے، یہ کنٹرول ہے۔ جب شوہر سمجھاتا ہے کہ پیسہ کما کر اسے ایموشنل ابیوز کا حق مل گیا ہے، یہ کنٹرول ہے۔ اور جب بیوی ہر وقت کمپیریزن اور تانے سے گھر کا انوائرمنٹ ٹاکسک بناتی ہے تو یہ بھی کنٹرول ہے۔ اور جب فیملی بچے کی پوری آئیڈینٹی اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی ایک ہڈن فرعونیت ہے۔ اور ہم سب یہ سب محبت کے نام پر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ہی تو کہہ رہے ہیں، تمہارے فیوچر سیکیور کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی پروٹیکشن اور پوزیشن میں صرف ایک لائن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلام کنٹرول نہیں سکھاتا، اسلام بیلنس سکھاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سے بچے ریبیلیس ہیں، ایموشنلی انہرڈ ہیں، ان کو صرف لیکچر ملتا ہے، لسننگ نہیں، اور صرف ججمنٹ ملتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ اسی لیے وہ ایموشنلی گھر سے ڈسکنیکٹڈ ہو کر آن لائن دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ انفلوئنسرز ان کو سمجھاتے ہیں، پیرنٹس ان کو صرف کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ نہیں، شاید وہ پہلے ہی ایموشنلی ہمارے ہاتھ میں تھے ہی نہیں، اور ہم صرف ان کی ایجوکیشن مینج کر رہے تھے، ان کا دل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، ایک نبی کو دنیا کے سب سے ایروگنٹ انسان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا انسٹرکشنز دی؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ سبحان اللہ، فرعون جیسے انسان کے ساتھ بھی سافٹنس۔ اور ہم اپنے ہی گھر والوں سے ڈسریسپیکٹفلی بات کرتے ہیں، پیرنٹس بچوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بچے پیرنٹس کو آؤٹ ڈیٹڈ بولتے ہیں، شوہر سارکاسٹک ٹون میں بات کرتا ہے، بیوی پبلک میں ڈسریسپیکٹ کرتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محبت ختم ہو گئی۔ محبت ختم نہیں ہوتی، آداب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہر گھر میں پاور سٹرگل چل رہا ہے، کسی کو مین سپیریئر پروف کرنا ہے اور کسی کو میری امپورٹنس پروف کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ صرف ایک برا بادشاہ تھا، یہ سٹوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو وہ کنٹرول فریک بن جاتا ہے، کیونکہ اسے خود انسیکیورٹی ہوتی ہے، ایگو کے اندر بہت فیئر چھپا ہوتا ہے، اور اسی لیے لاؤڈ لوگ اکثر اندر سے ویک ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور لیسن دیا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی انسان کو کنٹرول سے نہیں، توکل سے سکون ملتا ہے۔ اور ہر چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی، نہ بچے، نہ بیوی، نہ دنیا، صرف اپنا اخلاق کنٹرول ہو سکتا ہے، اپنا ری ایکشن کنٹرول ہو سکتا ہے۔
تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چھپے ہوئے فرعون کو پہچانیں، اور ہم اپنے ٹون میں چیک کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایڈوائس زیادہ دیتے ہیں یا محبت، ہم سنتے زیادہ ہیں یا صرف بولتے رہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا مقصد صرف اسٹرانگ فیملیز بنانا نہیں، سافٹ ہارٹس بنانا ہے۔ ربی شرلی صدری، اے میرے رب میرے سینہ کھول دے، وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ، اور مجھے سچی اور اچھی زبان عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے گھروں سے ایگو نکال دے، ہمیں سافٹنس دے، ہمیں سننے والا دل دے، ہماری زبان میں رحم دے، ہمیں کنٹرول کرنے والا نہیں کنیکٹ کرنے والا انسان بنا، اور ہماری فیملیز کو سکون اور محبت کا گھر بنا۔ جزاک اللہ خیر۔